अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद। अब कुरैश मक्का जो मुसलमानों पे जुल्म सितम करते हैं, तो आद को और समूद को और फिरौन को कुरैश मक्का बखूबी जानते थे, क्योंकि जो आद और समूद हैं ये तो बिल्कुल जो है वो अरब के अंदर हैं और ये इन लोगों को अच्छी तरह जानते थे, उनकी कहानियां भी नियाज़बर थी। और फिरौन की गरकाबी मिस्र में अहले किताब बनी इसराइल के साथ इन रवाबत की वजह से उसको भी ये खूब सुन चुके थे। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अगरचे बहुत सारी बस्तियां बर्बाद की हैं, बहुत सारी संगतें तबाह की हैं, लेकिन इनको खास तौर पे इन तीन चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई कि आज तुम अपनी छाती चौड़ी करके चलते हो, लेकिन उस कहानी को याद करो। अल्लाह अकबर। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद। क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या सलूक किया। इरम ज़ातिल इमाद। ये कौन आद थे? ये आदे इरम थे, इन्हें आदे उला भी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम और हजरत साम के बेटे नाकूस और उनके बेटे इरम, और इरम का बेटा आद था। और ये अरब बायदा जिसको कहते हैं या जिसको आदे उला और आदे उखरा कहते हैं, ये उसी आद की औलाद से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो चौथी पुश्त में बेटा है। और ये अरब जो हैं ये सारे सामी हैं और उन नस्ल से जो है वो आए हैं, तो इसलिए इनको ये बखूबी जानते थे चूंकि इनके अबा अजदाद थे। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरमाया कि अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद। जानते हो कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया। आद वही इरम ज़ातिल इमाद, वो इरम वाले आद ज़ातिल इमाद जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे। आजकल भी दुनिया पे टावर बन रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात का आगाज और इस फन का जो है वो ईजाद जो था वो कौम आद ने किया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ नबी बनकर आए और उन्होंने उनको समझाया कि जो है वो तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ और अपनी जिंदगी के अंदर अच्छाइयां और हुस्न पैदा कर लो। लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी की एक बात ना मानी और कहा कि हमारे ये मजबूत कले और ये कुसूर और आली नस्ब इमारतें तुम इनको नहीं देख रहे, इनकी हैबत क्या है। और फिर चूंकि उनको खुद भी बड़ा वजूद दिया गया था, अल्लाह खुद कहता है अल्लाती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, कि उन जैसा शहरों में पैदा ही ना कोई हुआ था। जितने वो जसीम थे, जितने वो जोरावर थे और उनकी छाती में जितनी ताकत थी, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उन जैसा पैदा नहीं किया गया। लेकिन फिर जमाने ने देखा कि कौम आद के साथ सलूक क्या हुआ। उनकी बस्तियां उलट के रख दी गई और सिर्फ खंडरात बाकी रह गए, जो है वो इबरत की कहानी माँ बाद आने वाली कौमों को सुनाने के लिए। वह समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, और कौम समूद जिन्होंने वादी में पत्थर की चट्टानें काटी। ये मदीना और शाम के दरमियान ये वादी पड़ती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो है वो इस कौम की तरफ नबी बनकर मबूस हुए थे। ये पत्थरों की चट्टानों को आज भी वादी अल कुरा के अंदर इनके निशानात देखे जा सकते हैं। तो वादी कुरा के अंदर उन्हें पहाड़ों के पहाड़ चीर के उनके अंदर मजबूत पनागाहें बनाई थी। आज के जमाने में एटम बम भी फेंका जाए तो वो वहां तक ना पहुंच पाए। ये कहते थे कि कोई तूफान, कोई शदीद आंधी और कोई सैलाब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम उन महफूज पनागाहों में रहते हैं। लेकिन फिर वो भी इबरत का निशान बन गए। हुआ क्या कि जब वो पत्थरों की चट्टानें चीर करके अपने मकान बनाते थे, उसी शुगल में रहते थे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो है वो पत्थर से जिंदा ऊंटनी निकाल के दिखा दी अल्लाह के इज़्न से और कहा हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। क्योंकि ये उस तरीके से नहीं आई है, ये खास वो सारी ऊंटनी अल्लाह की हैं, लेकिन निस्बत तशरीफिया इसकी तरफ हो गई। अब कहा कि इसकी बारी का हौज का पानी तुमने नहीं पीना, और जब इसकी बारी होगी ये पिएगी, और जब तुम्हारी बारी होगी तो तुम पियोगे। जिस दिन वो ऊंटनी पीती थी तो सारा हौज पी जाती थी, लेकिन ये नहीं था कौम प्यासी रहती, दूध इतना देती कि पूरी कौम सैराब हो जाती। अच्छा, इन्होंने क्या किया, उस ऊंटनी के पांव काट दिए इस तकब्बुर से कि एक तरफ पूरी कौम और एक तरफ ऊंटनी होके, एक जानवर होके, उसको ये इजाज और तकरीम और प्रोटोकॉल दे दिया गया कि वो पूरा दिन हौज पे वो मालिकन हो हौज की और हम हौज के करीब ना जा सके। ये उन्होंने नहीं देखा कि हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। निस्बत कितनी ऊंची है यार। आज कितना खूबसूरत घर आप बना लें, अरबों रुपए भी उसके ऊपर सर्फ कर लें और कीमती से कीमती पत्थर लगा लें उसके ऊपर, अतनसो दीबा का काम उसके ऊपर करवाएं और उसके ऊपर आला आला से आला सोने और चांदी और तला का काम करवाएं, लेकिन पत्थरों से बना हुआ सादा सा घर बैतुल्लाह जिसको निस्बत मेरे रब से है, भला कोई कोठी, कोई महल, कोई कसर,
جو ہے وہ اس گھر کی عظمت کو چھو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے، تو وہ قوم جتنی بھی سربلند کیوں نہ ہو، اللہ نے اس اونٹنی کو اعزاز یہ دیا تھا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی۔ اچھا، انہوں نے اس کی توہین کی، اس کے پاؤں کاٹ دیے، تو اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس نے چیخ ماری، درد سے جب وہ چیخا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قوم عاد کا جو حال ہوا، قوم سمود کا پھر جو حال ہوا، وہ زمانے نے دیکھا۔ آگے ارشاد فرمایا فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو کیلوں والا تھا۔ یہ ذی الاوتاد اس کو کہا گیا، اس کی کئی مفسرین نے وجہ بیان کی ہیں۔ اس کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ لشکر میں جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا، اس لشکر کے لیے جو خیمے لگائے جاتے، اس خیمے کی تنابیں جن کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی، 70 اونٹ ان کیلوں کو اٹھا کے چلتے تھے، اس لیے کہا گیا یہ میخوں والا فرعون ہے۔ یا مفسرین نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فرعون کی بات نہ مانتا تو اس کو جو ہے وہ لٹا کر کے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھوک دیتا تھا، نام پڑ گیا میخوں والا فرعون۔ تو جس کو اتنا ناز تھا کہ کوئی میری جھوٹی خدائی سے سر کیوں پھیرے، اور اس کو وہ عبرتناک سزا دیتا تھا، پھر فرعون وہ نیل کی موجوں میں بے بس تھا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن پھر اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ بخش نہ ہوا۔ تو اللہ فرماتا یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، جھوٹی خدائی کے دعوے کیے۔ پھر کیا ہوا؟ فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی شر کو، ان کے فساد کو جو وہ کرتے رہے اللہ دیکھتا رہا، لیکن جب حد سے زیادہ ہی بڑھنے لگے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، تو پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ پھر جو ان کا حال ہوا، اللہ اکبر، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہا ہے۔ اے قریش مکہ تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ عاد و سمود کی بستیاں تمہارے رب نے الٹ کے رکھ دی، تمہارے رب نے فرعون جس کو جھوٹی خدائی کا گھمنڈ تھا لشکر سمیت نیل کی موجوں میں ڈبو دیا، تو کیا تم باقی رہو گے؟ اس لیے ان کہانیوں کو بیان کیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ یہ کہانی بیان کرنے کے بعد انسان کی ایک کج فکری پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ چیز ارشاد فرمائی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کی فطرت ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، دولت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اس کو جاہ و منصب ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منصب دے کے، دولت دے کے، اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، وہ اس کو عزت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی ہے، ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا۔ وہ دولت کو جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے۔ جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے، تو اگر اس کے پاس دولت کے انبار، وہ کہتا ہے بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گیا؟ نہیں، میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا؟ نہیں، میں تو صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، تو پھر کیا فضل ہے؟ کہتا ہے مجھے دولت دے دی گئی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی، اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر، لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جو اس نے دولت کمائی، اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میرے رب کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے اور محمد عربی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے، یہ ہے رب کا فضل۔
یہ ہے رب کی کرم نوازی اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز. لیکن انسان کی کج فکری ہے, اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے, حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا. غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے, لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے. یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے. لیکن فیقول, بندہ کہتا ہے ربی اکرمن, میرے رب نے مجھے عزت دے دی. کوئی عہدہ مل جائے, کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے, چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو, بندہ کہتا جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا. یار ایک معمولی شخص تھا, گلی سے نکلا, آپ دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے, بڑا فضل ہوا. کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا, اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں. کہا فضل نہیں ہے, یہ ڈاڈی آزمائش ہے. لیکن انسان کی کج فکری ہے, وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے. اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے, اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن, اور اگر اللہ آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر دے, فیقول, تو پھر کہتا ربی اہانن, میرے رب نے تو مجھے خار کر دیا, میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے, دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں, اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے. تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی. دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا, میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یتیم, غریب, مسکین, لاچار, مجبور, نانے شبینہ کو ترستے ہوئے, بیمار, کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. ایک تو یہ آزمائش تھی, لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں, اس کو عزت سمجھ لیا. اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے. اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا, قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا. اور دوسری بات, جب اس کو دولت نہیں دی جاتی, غربت میں آتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دی. یہ بھی اس کی کج فکری ہے. یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی. اللہ اکبر. آؤ دیکھو فقر ابو ذر کو سلام کرو, آؤ دیکھو فقر اویس کو سلام کرو. اچھا آ جاؤ حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو. یہ عزت ہے, عزت. یہ بھی آزمائش ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے. زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا, مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا. واہ ویلا کر دیا, شور و غل مچا دیا, لٹ گیا, میرے پاس کچھ دیا, اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے. ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے, اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے, اس امتحان میں ناکام ہو گیا. اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, کلا بل لا تکرمون الیتیم. تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا, اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو. آج تمہارے اوپر جو سختیاں آئی ہیں, آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی, بلکہ سبب کیا ہے غور کیجئے. کلا, ایسا ہرگز نہیں. جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دی گئی, اور اس بات کس چیز کا کیا گیا, بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو. اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے. اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے, میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ. ایسے ہی نہیں, جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو آشش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ہاذا کلام و ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے. اور قرآن بتا رہا ہے, اس کا لہجہ بتاتا ہے. اسلوب دیکھیے. بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی, غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی, اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی. قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم, بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو. یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے. تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے, اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے, لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا. اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا. رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی, رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم, معاملہ روٹی کا نہیں ہے. بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے, کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے. جو دیگیں بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی, یہ کمال کی بات نہیں ہے.
वो गंदगी के ढेर पे भी तो फेंकती थी, खराब हो जाती, 2 घंटे और पड़ी रहती। मामला ये नहीं है, मामला तकरीम का है। अब वो भी सोचें, ईद आ रही है, मेंढकों की तरह निकलेंगे समाजी रहनुमा और समाजी कारकुन, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, गरीब औरतें लाइन में लगी हुई हैं, गरीब मर्द लाइन में लगे हुए हैं, और जो है वो साहिब जो है वो एक एक तोड़ा आटे का, एक एक थैला आटे का दे रहे हैं, और 10 जो है वो फोटोग्राफर तस्वीर खींच रहे हैं। अगले दिन 15-15 अखबारों के अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं उस दिन भी कहा था कि इस अंदाज के साथ गरीबों की गुर्बत का इश्तिहार लगाने वाला सोचे कि इस लाइन में अगर उसकी बेटी को खड़ा होना पड़े तो उसका फिर अंदाज क्या हो। बात ये नहीं, बात तकरीम की है। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। आइए तुम्हें मैं कहानी सुनाऊं। आका करीम अलैहिस्सलाम जा रहे थे ईदगाह को, रास्ते के अंदर एक यतीम खड़ा था और आका करीम ने कहा कि बेटे आज तुम यहां खड़े हो, कहा फलां गज़वे में मेरा बाप शहीद हो गया था, मेरी मां का साया भी मेरे सर पे नहीं है, लोग अपने घरों में हैं, मैं किस दहलीज पे जाऊं। अच्छा इंतजार हो रहा है ईदगाह में। हुजूर ने यतीम को सीने से लगाया, घर ले गए और सैयदा फातिमा से कहा कि जिस तरह का लिबास हसनैन को पहनाया है इसको भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। और उसको खाना खिलाया और सब कुछ उसकी तकरीम करने के बाद हुजूर ने फिर जो है वो उसको इज्जत देने के लिए, उसकी तकरीम देने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया, अमा तरदा अन्ना मुहम्मदन अबू का, बेटे क्या तू पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे, वह आयशा ता उम्मो का, और आयशा तेरी मां लगे, वह फातिमा बिन्तो मुहम्मदिन उख्तो का, और फातिमा तेरी बाजी लगे। उसने कहा ये इजाज मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। तो कहा आज के बाद ये रिश्ते तेरे हुए। एक उंगली से हुजूर ने हसनैन को थामा हुआ है और दूसरी उंगली से उस यतीम बच्चे को थामा हुआ है। जब हुजूर ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं तो और बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। वो बच्चा जुबान हाल से कहता है, था तो यतीम, आज यतीमी का मजा ही नहीं आ गया है कि हुजूर की उंगली थाम के जा रहा। तो यतीम की तकरीम का मसला है, उसको इज्जत नफ्स देने का मसला है। यतीम को लोगों के अंदर खड़ा करके उसको एजाज देते हो, वो एजाज नहीं है, वो रुसवाई है। मुझे 1 साल कबल एक ऐसी तकरीब में लोग खींच करके ले गए जहां वो आजकल इज्तिमाई शादियों का रिवाज है। तो मैं बड़ी माजरत की, मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मुझे अंदाजा था उस तकरीब का, लेकिन मैं कभी गया नहीं था पहले। तो मैं जब उस तकरीब में पहुंचा तो यकीन जाने के 2 दिन तक जो है वो मैं बेचैन रहा हूं। मैं कहता हूं गरीब से गरीब आदमी होता है ना, उसको मुआशरे में प्रोटोकॉल इजाज ना भी मिले तो शादी वाले दिन तो मेहमान खुसूसी वही होता है ना, उस दिन तो सारे उसके चेहरे को देखते हैं। लेकिन उन दूल्हों को भी जो है वो लाइन पे बिठाया हुआ था और ऊपर मेहमान खुसूसी कोई और बैठे थे। मैंने कहा ये बेचारे मिस्कीन आज भी मेहमान खुसूसी नहीं है, आज इनकी जिंदगी का अहम दिन है और आज भी इतने लोगों के सामने इश्तिहार लगाया जा रहा है ये गरीब लोग हैं, और दुल्हनों का भी इश्तिहार लगाया जा रहा है ये गरीब बच्चियां हैं। और फिर क्या उनके चेहरे पे कोई मुसर्रत के आसार थे और ना उन बेटियों के चेहरे पे कोई मुसर्रत के आसार थे। तो लोग खुशी बांटने चले हैं लेकिन गमों में इजाफा करते चले गए। रात की तन्हाई में निकलो, अंधेरा फैला हुआ हो, कोई देखने वाला ना हो, अपने साये से भी बचो और जाके गरीब के घर में रकम फेंक के आ जाओ, उसे पता ना हो ये फेंकी किसने है, और फिर वो शादी करें जो दुआएं उनके कलेजे से निकलेंगी अर्श तक पहुंचेंगी। तो बात है, बात पैसे देने की नहीं है, बात तकरीम की है। कल्ला, देखो कुरान का उसलूब, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। मामला यह है कि यतीम की इज्जत तकरीम, मेरे और आपके आका मौला ने तो यहां तक फरमाया जब बच्चे इकट्ठे खेल रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी उन बच्चों में खेल रहा हो, तो बच्चे को बेटा कह के आवाज ना दो, उसका नाम लेके पुकारो। अर्ज की गई हुजूर बेटा है, बेटा कह के पुकारेंगे तो हर्ज भी क्या है। कहा तुम नहीं जानते, हो सकता है कि वहां कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो, और जब ये तुम कहोगे तो तड़प जाएगा, आज मेरा बाप होता तो मुझे बेटा कह के पुकारता, लेकिन आज मैं महरूम हूं। तो कहा मसला यह है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहादूना अला तामिल मिस्कीन। देखिए कुरान का उसलूब। कहा एक तो यतीम की तकरीम नहीं है, ये सारी इफ्तार इसलिए आई, और दूसरी बात यह है कि वो आपस में एक दूसरे को मिस्कीन के खाने की रगबत नहीं देते। यानी एक शख्स खुद गरीब है और इतनी ताकत नहीं रखता किसी गरीब की परवरिश कर सके, वो ओदा बड़ा नहीं हो सकता कि इतना कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता। कोई भूखे तड़पते हुए गरीब को देखे, खुद ना दे सके, अल्लाह ने उसे जुबान तो दी है, किसी अमीर की दहलीज पे वो नहीं जाता ये चला जाए और जाके तवज्जो दिलाए कि मेरे हमसायगी के अंदर एक यतीम तड़प रहा है, बेवा की बेटियां बूढ़ी हो रही हैं दहलीज पे,
اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے. یہ ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. بلکہ رویہ کیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے. بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر، دل کے اندر اتر گئی ہے. تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے ہیں. کلا، اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہاں ہاں اذا دکت الارض دکن دکا. وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے. یہاں سید قطب نے حد کر دی. وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا صوتی آہنگ ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک رعب پیدا کر دیتا ہے. ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، میں تو قاری نہیں ہوں لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا رعب دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. کلا کے اوپر جو رکھی گئی ہے مد، اس کا جو کھچاؤ ہے وہ دلوں کے اوپر، دلوں کی تاروں کو کھینچتا ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اللہ فرماتا جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں. وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اور جہنم کو حاضر کیا جائے. فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا. ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا. اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہوں. راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا. یہ لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. پھر ایک دم ماضی کی سکرین جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ داد عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان. اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى. اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا. اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا. اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى. اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں. وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. اس دن پھر بندہ سوچے گا. سنو قرآن کا آہنگ، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی. وہ کہے گا کہ کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی. زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا. اللہ اکبر. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا. اچھا، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ پورے قہر و جلال میں ہوگا. تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا. وہ تو کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی. لیکن جو نیکوکار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا ہوگا کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے ہوں گے. ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے، تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے. کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے، بعد میں چیک بھی کیے ہوتے، لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے. پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے. اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے، پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں.